بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو آج میں اس حوالے سے چند گزارشات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اہل سنت میں سے ہوتے ہیں، اور جو لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اہل تشیع میں سے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں امامت کا سلسلہ ہے، اور خود امامت ختم نبوت پہ بہترین دلیل ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو جن علاقوں میں معرفت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، وہاں پہ ایسے افراد نکلتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں۔ اور اہل سنت کے ہاں چونکہ امامت کا وہ سلسلہ نہیں ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ختم نبوت پہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے، نبوت کا احترام ہے، لیکن جن جگہوں پہ معرفت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، وہاں پہ ایسے افراد نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی اہل سنت سے تھا، اور حال ہی میں آپ دیکھیں خاتون نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ یاد ہے کہ 2011 میں ربوہ گیا، قادیانیوں کے ساتھ پورا دن گزارا۔ ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی تھا، تو کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ کل کو ایک اور شخص اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اسے رد کر سکے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو تو نہیں مانتے، لیکن دجال غلام احمد قادیانی کو وہ آخری نبی مانتے ہیں۔ یعنی ابھی حال ہی میں فیصل آباد میں جس خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، قادیانیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی نہیں۔ لیکن جب اہل تشیع کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ہاں ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں کہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایران میں بھی ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، اور عراق میں، اور اس وقت عراق ایسے افراد کا مرکز ہے۔ ایران میں چونکہ نظام مضبوط ہے، ایسے منحرف افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے، تو لہٰذا ایسے افراد زیادہ تر منظر عام پہ نہیں آتے۔ لیکن عراق میں ایک طرف نظام بھی کمزور ہے، اور وہاں پہ علم اور معرفت کی کمی ہے، اس لیے ایسے افراد بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں عجیب بات ہے کہ لندن میں بھی ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ عراق میں جو اس وقت مہدویت کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں، میں فہرست وار ان کے بارے میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ عراق جاتے ہیں ایسے افراد ہیں جو اپنے غلط اور منحرف افکار کی ترویج بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت اردو زبان میں بھی کچھ افراد ہیں کہ جو منحرفانہ افکار پھیلا رہے ہیں۔ ایک گروپ وہاں پہ تھا جند السما کے نام سے، 2004 میں انہوں نے نجف اشرف کے اوپر مسلحانہ حملہ کیا۔ حلہ سے ان کا مرکز، حلہ میں ایک زرگا نامی علاقہ ہے، وہاں سے افراد آئے، نجف اشرف پہ انہوں نے حملہ کیا، اور ان کا ہدف تھا کہ مراجع کرام سب کو مار ڈالیں گے، ختم کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں مراجع کرام امام مہدی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان کا سربراہ عبدالزہرا گرآوی تھا جو کہ مارا گیا۔ پھر اس کے بعد احمد حسن یمانی کے نام سے، جس کا اصل نام احمد اسماعیل ہے، بصرہ سے اس نے یمانی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ روایات میں دو شخصیات کا ذکر ہے، ایک سید یمانی اور ایک سید خراسانی، جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قیام کریں گے۔ تو یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں یمانی ہوں، حالانکہ روایات سے تو پتہ یہ چلتا ہے یمانی نے یمن سے قیام کرنا ہے، بصرہ سے یا عراق سے سید یمانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید یمانی ہوں۔ اس کی تحریک کا نام انصار المہدی ہے، اور فعالیت کا مرکز بصرہ ہے، جبکہ باقی شہروں میں بھی اس کے پیروکار موجود ہیں۔ ایک اور شخص ہے جس کا نام حیدر مشتت ہے، یہ پہلے احمد حسن کی جماعت کا بندہ تھا، احمد حسن یمانی کا یہ نمائندہ تھا، بعد میں ان کے اختلافات ہو گئے، تو اس نے کہا نہیں میں خود ہی سید یمانی ہوں، تو پھر الگ سے اس نے تحریک بنائی۔ بعد میں احمد حسن یمانی کے افراد نے اسے قتل کیا، حیدر مشتت کو۔ ایک اور تحریک ہے وہاں پہ جس کا نام ہے موطئون،
اس کا سربراہ فاضل عبدالحسین مرسومی ہے، جو اپنے آپ کو امام ربانی بھی کہتا ہے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی فعالیت کا مرکز دیالہ نامی صوبہ ہے۔ ایک اور تحریک ہے جس کا نام ہے ممہدون۔ یہ لوگ کہتے ہیں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ظہور کر چکے ہیں، امام کا ظہور ہو چکا ہے، سید یمانی ہمارے اور ان کے درمیان میں واسطہ ہے۔ ایک اور تحریک کا نام حرکت المختار ہے، جس کا سربراہ شریف حبیب اللہ ہے، یہ بغداد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے افراد بھی زیادہ تر بغداد میں ہیں۔ ایک اور تحریک کا نام ہے حرکت روح اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت امام مہدی ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں، وہی بعد میں امام مہدی کی شکل میں وہ ظہور فرمائیں گے۔ اور حال ہی میں ایک نام جو سامنے آیا ہے، اگرچہ یہ ان کی پرانی تحریک ہے، جس کا نام ہے اصحاب القضیہ۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سید مقتدی صدر امام مہدی ہے، تو خود سید مقتدی صدر ان سے اعلان برات کر چکے ہیں۔ سید مقتدی صدر کی نظر میں یہ لوگ گمراہ ہیں، بلکہ حال ہی میں حکومت عراق سے انہوں نے تقاضا کیا ایسے افراد سب کو پکڑ لیں، ان کو جو ہے وہ سزا دیں، لیکن ان افراد کا کہنا یہ ہے کہ سید مقتدی صدر تقیہ کر رہے ہیں، در حقیقت وہی امام مہدی ہے۔ ایک اور تحریک ہے جس کا سربراہ محمود الحسن سرخی ہے، سید محمود حسن سرخی، جس کی تحریک کا نام ہے حرکہ حوزہ ناطقہ۔ یہ پہلے سید یمانی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس حوالے سے ان کی کتابیں بھی ہیں، لیکن اب ان کی جو فکر ہے بدل چکی ہے، اب یہ وہابیت کی طرف مائل ہے۔ لیکن جب ان تمام افراد کے ہم افکار کی طرف دیکھتے ہیں تو چند چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ سب کے سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اور یہ سید یمانی ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ خود امام مہدی ہے یا امام مہدی کا جانشین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضعیف روایات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور روایات میں تحقیق بھی نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ سب کے سب مراجع کے خلاف ہیں، اجتہاد اور مرجعیت کے خلاف ہیں، اور فکری طور پر ان کو جو شخص لیڈ کر رہا ہے اس کا نام عبدالحلیم غزی ہے، جو لندن میں بیٹھا ہے۔ وہ صبح و شام مراجع کرام کی توہین کرتا ہے، لوگوں کو مرجعیت سے دور کرتا ہے۔ تو حال ہی میں ایک شخص نے لندن سے بھی دعویٰ کیا، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ میں امام مہدی ہوں اور تمام عالم انسانیت کے لیے خداوند عالم نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو ان سب کے رد میں ایک ہی روایت کافی ہے، اور یہ روایت ملامح والفتن سید اپنے طاووس میں ہے۔ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں ایاکم والدجالین من ولد فاطمہ، کہ پرہیز کرو، ایاکم بچتے رہو ان دجالوں سے جو سادات میں سے ہے۔ فَإِنَّ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ الدَّجَّالِينَ، کہ سادات کا بڑا احترام ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو دجال ہیں۔ وَيَخْرُجُ دَجَّالٌ مِّن دَجَلَةِ الْبَصْرَةِ، اور بصرہ کے دجالوں میں سے ایک دجال پیدا ہوگا، خروج کرے گا۔ وَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَهُوَ مُقَدِّمَةُ الدَّجَّالِينَ كُلُّهُمْ، یہ تمام دجالوں کا مقدمہ اور سربراہ ہے۔ تو لہٰذا ان تمام دجالوں کے، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے افراد ہیں وہ بھی دجال ہیں، اور جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں وہ بھی سب کے سب دجال ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو ان دجالوں کے شر سے محفوظ رکھے۔